الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیا مبارکہ 32 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل ازیں آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر ہونے والے پہلے قتل کے بارے میں ارشاد فرمایا
اور اس کی وجہ بیان فرمائی، اور ساتھ ارشاد فرما دیا کہ اس نے جو قتل کا آغاز کیا ہے، قیامت تک جتنے قاتل اس دنیا میں آئیں گے اور یہ عظیم گناہ والا کام کریں گے، ان قاتلین کو بھی قتل کا گناہ ملے گا، اور قابیل کے سر پہ بھی ان کے قتل کا گناہ جاتا رہے گا۔ حضرات محترم، اسلام سلامتی سے نکلا ہے اور ایمان امن سے ہے۔ گویا اسلام اور ایمان کا پہلا فوکس جو ہے وہ سلامتی اور امن پر ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ کے ارشاد پاک ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور رُدُّوهَا، کہ جب تم پر سلام کیا جائے تو احسن طریقے سے جواب دو، یا کم از کم جتنے کلمات مبتدی نے، آغاز میں پہل کرنے والے نے آپ کے لیے خیر کے کہے ہیں اتنے لٹا دو۔ تو مسلمان کے لیے پہلا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ ملاقات کرے تو وہ کہتا ہے السلام علیکم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، وہ رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو، وبرکاتہ ہو، اور اللہ کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں۔ دنیا میں کہیں یہ ورڈنگ آپ کو نہیں ملے گی کہ دو لوگ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ اب دیگر زبانوں میں دیکھ لیں، انگلش کو دیکھیں تو صبح ملیں گے تو آپ کہیں گے گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی ہو۔ دوپہر میں ملے تو گڈ آفٹرنون، آپ کی دوپہر اچھی ہو۔ اور شام میں ملیں گے تو گڈ ایوننگ، آپ کی شام اچھی ہو۔ اور رات میں ملاقات ہو تو گڈ نائٹ، آپ کی رات اچھی ہو۔ تو یہ محدود لمیٹڈ ہے۔ اسلام نے ایک وسیع کانسیپٹ دیا کہ جب بھی ملو اس انداز میں ملو کہ تم دوسرے کو پہلے یہ کہو، پہل کرنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکم، میرے بھائی تیرا مال مجھ سے سلامتی میں ہے، تیری عزت مجھ سے سلامتی میں ہے، تیرے مقام مجھ سے سلامتی میں ہے، تیری زندگی کو میری طرف سے سلامتی حاصل ہے، السلام علیکم۔ تو پہلے اس کو یقین دلاتا ہے کہ میری طرف سے تیری عزت، مال، جان، زندگی، کسی چیز کو خطرہ نہیں ہے۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت میرے بھائی آپ کے شامل حال رہے، وَبَرَكَاتُهُ، اور اللہ کی برکتیں میرے بھائی تجھے نصیب رہیں۔ تو یہ سلام ہے۔ اور جواب دینے والا کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے وَعَلَيْكُمُ السلام، میرے بھائی میری طرف سے بھی تیری عزت، مال، جان، ہر چیز محفوظ ہے۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت تجھے نصیب ہو، وَبَرَكَاتُهُ، اور اللہ کی برکتیں تجھے نصیب ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ تو بنیادی طور پر اسلام نے، اور آپ جانتے ہیں شریعت میں حکم ہے جو بندہ آپ کو سلام نہ کرے اس کی بات کا جواب مت دو۔ جب تک وہ سلام نہیں کرتا اس کی بات کا جواب نہ دو، کیونکہ مسلمان کی گفتگو کا آغاز اپنے بھائی کو سلامتی کی گارنٹی دینے سے شروع ہوتا ہے۔ تو اسلام سلامتی کا دین۔ دوسرا، اسلام میں بیسک چیز کیا ہے؟ اسلام کی فاؤنڈیشن کس پر ہے، بنیاد کس پر ہے؟ وہ ایمان پہ ہے۔ اور ایمان کس سے ہے؟ امن سے ہے۔ ایمان کس سے ہے؟ امن سے ہے۔ تو گویا اسلام امن اور سلامتی کا نظریہ رکھنے والا مذہب ہے۔ تو اگر امن اور سلامتی کو نکال لیں تو پھر اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھیں گی، کیونکہ آپ نے بیسک چیز پر ہی عمل نہیں کیا۔
تو اسلام چونکہ امن اور سلامتی کا دین ہے، اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں میں انتشار، فساد، قتل و غارت، رشوت زنی، حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، جائیدادیں غصب کرنا، ڈاکے ڈالنا، لوٹ مار کرنا اور مسلح ہو کر جو ہے لوگوں کو ڈرانا، اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام امن چاہتا ہے، اور اس لیے آپ غور فرمائیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اب فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا، لوگوں کی جان اور مال کے حوالے سے ان کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا کرنا، لوگوں کے گھروں پر ڈاکے ڈالنا، رستے چلتے ہوئے انہیں لوٹ لینا، ان کی عزت کا محفوظ نہ ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فتنہ ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ فتنہ قتل و غارت سے بھی زیادہ کیا ہے؟ شدید ہے۔ تو لہٰذا جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی سزا ہوگی۔ یہ 33ویں آیہ مبارکہ میں ان جرائم کی سزا کا تذکرہ ہے، چونکہ آج 32ویں آیہ مبارکہ ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اگلے جمعے پہ پڑھیں گے کہ اس قتل اور فساد اور ڈاکہ زنی اور لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے رستوں کو بلاک کرنا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا اور مملکت اسلامیہ میں انتشار برپا کرنا، اس کی سزائیں کیا ہیں وہ 33ویں آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آج ارشاد فرمایا، یہ واقعہ تو آپ سن چکے ہیں، پچھلے جمعہ پر میں نے عرض کیا تھا حابیل اور قابیل کہ وہ جو گفتگو ہوئی، حضرت حابیل نے کیا کہا، قابیل نے کیا کیا، آخر حضرت حابیل کو اس نے شہید کر دیا، اور یہ سارے معاملات، پھر کس طرح حضرت حابیل کی لاش کو جو ہے وہ دفنانے سے عاجز رہا، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو کھودا اور اس کو پھر پتہ چلا، اور اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ مجھے اتنا نہیں پتا کہ بھائی کی لاش کو کس طرح درگور کروں، کس طرح اس کو جو ہے دفناؤں۔ تو یہ ساری چیزیں اب ارشاد فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے، قتل کے جرم کے بڑا جرم ہونے کی وجہ سے، قتل دوبارہ اس سرزمین پہ نہ کیا جائے اس وجہ سے، معصوم کا خون نہ بہایا جائے اس وجہ سے، نہ حق کسی کی جان نہ لی جائے اس وجہ سے، اللہ فرماتا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لازم کر دیا، ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دے دیا، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ فرما دیا، اور فیصلہ کیا فرمایا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، دو صورتیں ہیں جہاں قتل کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک بندہ کسی معصوم کی جان لیتا ہے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ آگے میں جو ہے یہ ہمارے کورٹ کے لاز میں بھی یہ بات آتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بڑی اہم چیز ہے، میں جو ہے وکلاء حضرات بھی ان آیات کو ضرور پڑھیں، بڑا فائدہ ملے گا انہیں۔ دو وجوہات کی بنا پر آپ قتل کسی کو کر سکتے ہیں، اور پہلی بات قتل کر سکتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ کورٹ فیصلہ دے گی، وہ قاضی فیصلہ دے گا، وہ جج فیصلہ دے گا، وہ حاکم وقت فیصلہ دے گا، وہ امیر المومنین فیصلہ کرے گا کہ اس کو قتل کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ ہر بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کس کو قصاصاً قتل کرنا ہے، یہ عدلیہ کا کام ہے، یہ مملکت کا کام ہے، انفرادی انڈیویجول طور پر کسی کو یہ رائٹ اور حق حاصل نہیں ہے کہ چونکہ میں اسے مجرم سمجھتا ہوں لہٰذا میں اسے قتل کر دوں۔ نہیں، اسلامی مملکت جو ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، وہ ایک باقاعدہ دستور کے تحت کام کرتی ہے، اور اس کا دستور کیا ہے؟ وہ یہ کتاب حکیم ہے، کتاب لا ریب ہے، کتاب قرآن فرقان حمید ہے۔ تو ارشاد میں عرض کر رہا تھا دو، ایک یہ ہے بغیر نفس،
اگر اس نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا ہوا، میں ناحق کا لفظ اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ سیلف ڈیفینس میں آپ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں جی قتل کرنا جائز ہی نہیں ہے، ایک بندہ جو ہے پسٹول آپ کے کن پٹی پہ رکھا ہوا فائر کرنے والا ہو، تو آپ کہیں کہ میں اگر کچھ کروں گا تو میں قاتل بن جاؤں گا۔ نہیں، شریعت سیلف ڈیفینس کا حق دیتی ہے۔ اپنی جان بچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو ناحق سے مراد یہ کہ دوسرے کا قصور ہی نہیں تھا، آپ نے بلا وجہ اس کی جان لے لی ہے، تو لہٰذا ایک صورت یہ ہے اس جان کے بدلے میں النفس بالنفس، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نفس کا بدلہ نفس سے دو گے، والأذن بالأذن، اور کان کا بدلہ کان، والانف بالانف، ناک کا بدلہ ناک، والجروح قصاص، اور زخم کا بدلہ زخم کے طور پر، قصاص کے طور پر لیا جائے گا۔ تو جتنا جو دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا اتنی تکلیف اس مجرم کو پہنچائی جائے گی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تاکہ اس کو دیا ہوا درد یہ خود بھی فیل کرے، محسوس کرے۔ دوسرے کی جان لینا، دوسرے کو زخمی کرنا، دوسرے کو انجرڈ کرنا، یہ تو بڑا احسان ہے، دوسرا ہے، لیکن جب وہی سلوک مجرم کے ساتھ کیا جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ زخم کا درد کیسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اگر اس نے کسی کی جان نہیں لی آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری صورت کیا ہے مجرم کو قتل کرنے کی؟ او فساد فی الارض، زمین میں اگر وہ فساد پیدا کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ اور میں آگے چل کے عرض کروں گا اگلی آیا کے ضمن میں کہ 4 صورتیں کون سی ہیں جن میں جو ہے سخت ترین احکامات ہیں، 4 سزائیں ہیں اس قسم کے آوارہ گرد اور مجرم لوگوں کے لیے جو قرآن نے جو ہے ترتیب سے بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا اگر وہ اس نے زمین میں فساد نہیں کیا آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، اگر اس نے کسی کی ناحق جان نہیں لی آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اب زمین میں فساد کیا ہے؟ اب ظاہر ہے آپ تمام حضرات باشعور ہیں، زمین میں فساد کسے کہتے ہیں؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ زمین کو کھود کے مٹی ادھر ادھر کرنا اور زمین میں فساد ہو گیا، نہیں، زمین میں بسنے والوں کو تنگ کرنا یہ زمین میں فساد ہے۔ زمین پر رہنے والوں کو ان کی جان کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے تکلیف پہنچانا یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ اگر بزنس مین کو کوئی بزنس نہیں کرنے دیتا، بھتہ وصولی کے لیے پہنچ جاتا ہے، وہ بھتہ خور کو قتل کرنا یہ رائٹ ہے حکومت وقت کا اور فرض بھی ہے حکومت وقت کا، کیونکہ جب تک بزنس کمیونٹی کو جو ہے سیکیورٹی نہیں ملے گی، امن نہیں ملے گا، ان کو کھلے طریقے سے اپنا بزنس کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے سفر کے رستوں کو محفوظ بنانا حکومت وقت کا کام ہے، اور جو لوگ جو ہے ٹرینوں کو، بسوں کو، گاڑیوں کو جو ہے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں انہیں قتل کرنا یہ حکومت وقت کا فرض ہے، انہیں چھوڑنا نہیں، کیونکہ اگر سزا جو ہے پانے کے بعد 2-3 مہینے بعد وہ جیل سے نکل جائیں گے اس کے بعد وہ بڑے مجرم بن کے آتے ہیں، اور یہ تاریخ جو ہے اس بات کی گواہ ہے، ہمارے اپنے مشاہدے ہیں کہ جو مجرم جیل سے چھوٹ کے آیا ہے وہ انسان بن کے نہیں آیا، وہ درندہ بن کے آیا۔ اور اس میں اپنی رائے اگر دوں اس میں اس مجرم کا قصور نہیں ہے، ہمارے تھانوں اور جیلوں کا جو ہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ اگر شریف بندہ بھی 10 دن جیل میں رہے وہ بدمعاش بن کے نکلتا ہے۔ تو سب سے پہلے حکومت کو جو ہے چاہیے اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ کیونکہ جب آپ کسی کو جیل میں لے کے جاتے ہیں اسے مجرم بنانے کے لیے تو نہیں لے کے جاتے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اگر وہاں جا کے ہر بری چیز آپ اس کو سکھا کے باہر بھیجیں گے، آپ نے اس کو جرم سے الگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ بڑا مجرم بنانے کے لیے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا۔ تو ہمارے پولیس فورسز، لا انفورس ایجنسیز، ان کا بھی فرض ہے کہ اگر کسی کو آپ لے کے جاتے ہیں اس کو جو ہے اسے موٹیویٹ کریں،
اسے جرم کے بارے میں بتائیں، اس شخص سے نفرت نہ کریں، اس جرم سے نفرت کریں، اور ایسے طریقے اپنائیں کہ جب آپ کی کسٹڈی سے وہ بندہ باہر آئے وہ معاشرے کے لیے سود مند فرد بن کے آئے، اس کے دل میں پولیس یا اس ایجنسی کی عزت ڈیولپ ہو کہ ہاں میں مجرم تھا، میں ان کے پاس اتنا عرصہ رہا، اب مجھے جرم سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اب میں مجرم نہیں، میں ایک اچھا شہری بن کے جو ہے زندگی بسر کروں گا۔ تو فرمایا اگر فساد فی الارض کا مرتکب بندہ نہیں ہے آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی نے نہ زمین پہ فساد کیا، اگر کسی نے نہ کسی ناحق کا جو ہے قتل اور خون بہایا، فرمایا آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کرو گے، اگر ایسا بندہ جو نہ مجرم ہے، جو نہ ڈاکو ہے، جو نہ راہزن ہے، جس نے کسی کی جان نہیں لی، جس نے جو ہے زمین پر فساد نہیں برپا کیا، اس کو اگر آپ قتل کریں گے تو اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایسے بندے کو آپ نے قتل کیا تو گویا آپ نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ غور فرمائے، اسلام کی تعلیمات پر غور فرمائے کہ ایک بندہ کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا خون پوری کائنات کا خون ہے، پورے انسانیت کا خون ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم اپنے معاشرے پہ دیکھیں، وہ آج میں نیوز صبح دیکھ رہا تھا، میرا خیال ہے 7 شریف کے بارے میں، وہاں جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگ کیسے قتل ہو گئے، کون ہے قتل کرنے والے، وہ ایک کمیٹی بن جائے گی، تحقیق جاری ہے، نہ کمیٹی کا پتہ چلے گا نہ تحقیق کا پتہ چلے گا، وہ خاندان کے خاندان اجڑ گئے، بچے یتیم ہو گئے، والدین لٹ گئے، سب ختم۔ لیکن کیا ہے، ہم تحقیق کریں گے، نہ اس تحقیق کا پتہ چلنا ہوتا ہے نہ کبھی اس کا پتہ چلا ہے، آج تک تو ہم نے یہی سنا اور دیکھا۔ اسلام کہتا ہے ایسا بندہ جو فساد فی الارض کرے اس کی سزائیں اگلی آیہ مبارکہ میں اگلے جمعے پہ عرض کروں گا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، اور اگر 10-15 لوگوں کے ساتھ قرآن کے مطابق سزائیں دے دی جائیں، میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 مہینوں کے بعد جو ہے پورے ملک میں انشاءاللہ امن اور سلامتی آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا جو ناحق کا خون بہاتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ 2 وجوہات پر کہ ایک تو بندہ انسان کا خون، ایک انسان کا خون جو ہے وہ گویا ساری انسانیت کا خون ہے، اس کے خون کو بہایا، اس ایک کا خون آپ نے نہیں کیا، پوری انسانیت کو ختم کر دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے دوبارہ قتل کی رسم کو تازہ کیا جو قابیل نے بنیاد رکھی تھی، لوگوں کو اور جری بنا دیا کہ قتل کرو، قتل کا ایک اور دروازہ کھول دیا، ناحق کی جان لینے کا ایک اور دروازہ اوپن کر دیا، کھول دیا۔ اس لیے فرمایا کہ گویا اس نے ساری کائنات کو ایک دوسرا کہ قاتل پر جو ہے مقتول کا بوجھ قبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا، معاشر میں بھی رہے گا، میزان کے پاس بھی رہے گا، اور جب اللہ فیصلہ فرمائے گا اس وقت بھی قاتل مقتول کے سامنے کھڑا ہوگا، اور پھر جو کچھ وہاں ہوگا آپ حضرات کی علم میں ہے کہ وہاں نہ پیسے چلتے ہیں، نہ دوستیاں کام آتی ہیں، نہ عہدے کام آتے ہیں، نہ منصب کام آتا ہے، نہ زیرکی کام آتی ہے، نہ فطانت کام آتی ہے، نہ فہم و فراست کام آتی ہے۔ وہاں پھر حساب دینا ہوگا، اور حساب اپنے اعمال سے دینا ہوگا، اور اس کے جرم کو اپنے سر لے کے دینا پڑے گا۔ تو فرمایا فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا، اب غور فرمائیں، وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک نفس کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ ایک نفس، ایک انسان، یہاں ایک مزے کی بات عرض کروں، یعنی فرمایا کہ مسلمان کی جان بچائی تو اتنا اجر ہے، نہیں، فرمایا ناس، انسان، انسان کی جان۔ تمہارے مملکت میں
ذمی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، اگر وہ لیگل طریقے سے آپ کے وطن میں رہ رہا ہے تو آپ کا اور آپ کی حکومت کا فرض ہے کہ ان کی جان، ان کی عزت، ان کا مال، ان کا مذہب، ان کے عقیدے، ان سب کی حفاظت کی جائے۔ اس لیے فرمایا ناس، ہندو کو مارو گے بلا وجہ تو بھی یہی جرم ہے، یہی سزا ہے، کافر کو مارو گے تو بھی یہی، کیونکہ اللہ انسانیت کی رسپیکٹ کرنا ہمیں سکھا رہا ہے۔ مسلمان تو دوسروں کا محافظ ہوتا ہے، مسلمان کب سے قاتل بن گیا؟ مسلمان تو دوسروں کی ناموس کا محاسب ہے، وہ کب سے دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر گیا؟ مسلمان تو دوسروں کے مال کا محافظ ہے، وہ کب سے ڈاکے ڈالنا شروع کر دیا؟ جو ایسا کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سزائیں اگلی آیہ مبارکہ میں موجود ہے۔ فرمایا ایک نفس کی اگر کسی نے جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ ساری انسانیت کو۔ اب آپ غور فرمائیں، میں بھی سفر کرتا ہوں، آپ بھی سفر کرتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پیچھے ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ وہ لائن لگی ہوئی ہے، اگر 20 گاڑیاں ہیں نا اس میں سے 2 راستہ دینے کے لیے سائڈ لیتی ہیں، باقی 18 جو ہے لائن میں جا رہی ہوتی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ فائر بریگیڈ اور ایمبولینس اگر سائرن بجا رہی ہے، ایون کہ لائٹ ہی ہے وہ آ ہی رہی ہے، تو کیا ہے، ایک معزز ایک شہری کا فرض کیا ہے کہ فوراً راستہ دے اور وہ ایمبولینس نکلے۔ ہم تو اپنی سیاست کے لیے جو ہے کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی مسلک کے نام پہ، کبھی جو ہے برادری کے نام پہ، کبھی صوبے کے نام پہ، کبھی پارٹی کے نام پہ ہم جو ہے وہ کبھی دھرنے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمبولینس میں کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے، کوئی تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے، ہمیں اپنا جو ہے وہ مقاصد سے غرض ہوتی ہے۔ تو مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، وہ خواہ مذہب کے نام پہ ہو، وہ خواہ کسی جماعت کے نام پہ ہو، وہ خواہ کسی بھی نام پر ہو، وہ کبھی کسی کی جان لینے کا سبب نہیں بن سکتا، اور اگر وہ بن رہا ہے تو لیبل کوئی بھی ہو وہ عند اللہ مجرم ہے، اور وہ مملکت کے نزدیک بھی مجرم ہے، اس کو جرم کی سزا دینی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کے آئے ہیں، معجزات لے کے آئے ہیں، اپنی تصدیق لے کے آئے ہیں، اللہ کے احکامات لے کے آئے ہیں، اس کے باوجود کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ فی الارض، زمین میں، لمسرفون، زیادتیاں ہی کر رہے ہیں۔ قرآن سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، مسائل سمجھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود ارشاد فرمایا لمسرفون، پھر بھی وہ اسراف ہی کرتے ہیں۔ قاتل قتل سے باز نہیں آتا، راشی رشوت سے باز نہیں آتا، ڈاکو ڈاکے سے باز نہیں آتا، رہزن رہزنی سے باز نہیں آتا، چور چوری سے باز نہیں آتا، اپنے کام جانتے ہوئے بھی کر رہے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے وہ اگلی آیہ مبارکہ نمبر 33 میں قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔